الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا تجوید کا مختصر تعارف۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے مدنی قاعدہ سے حروف کے مخارج کا بیان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخرج کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہو اسے مخرج کہتے ہیں۔ مختصر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مخرج بولا جاتا ہے۔ اب ہر ورڈ کا الگ مخرج ہے۔ جتنے بھی الفاظ ہیں حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کی تعداد ٹوٹل 29 بتائی جاتی ہے، اور ان کے مخارج کی تعداد 17 ہے۔ ٹھیک ہے، حروف تہجی کی تعداد 29 ہے لیکن مخارج کی تعداد 17 بتائی جاتی ہے، اور ہر ورڈ کا اپنا الگ مخارج ہے۔ کچھ مخارج جو ہیں گلے سے ادا ہوتے ہیں، کچھ مخارج زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ مخارج زبان اور دانتوں سے مل کے ادا ہوتے ہیں، کچھ مخارج ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ہر ورڈ کا اپنا مخارج ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں حلقی مخرج۔ حلق مطلب جو ہمارا گلا ہے اس کو بولا جاتا ہے حلق۔ اس کے کتنے 3 حصے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے 3 حصے ہیں۔ سب سے نیچے والا حصہ ہے، پھر درمیان والا حصہ، پھر سب سے اوپر والا حصہ۔ تو آپ نے یہ 3 نام یاد کرنے ہیں۔ پہلے حلق کے 3 حصے ہیں، سب سے نیچے والا حصہ، درمیان والا حصہ اور سب سے اوپر والا حصہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حروف حلقیہ۔ حروف حلقیہ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ یہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے حمزہ ہا، دوسرے نمبر پہ عین ہا، غین خو۔ اب حروف حلقیہ جو ہیں ان کو کدھر سے ادا کرنا ہے یہ ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تھا حمزہ ہا، کدھر سے ادا ہونا ہے یہ ڈیفینیشن ہے۔ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کدھر سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اب ساتھ آپ پریکٹس کریں، کوشش کریں، یہ جو حلق کے نیچے والا حصہ ہے سینے کے زور سے یہ ورڈ نکلتے ہیں۔ حمزہ ہا، دوسرے نمبر پہ عین ہا، اس کو کدھر سے ادا کرنا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ گلے کے درمیان سے یہ آواز نکالنی ہے عین ہا۔ تیسرے نمبر پہ ہے غین خو، یہ کدھر سے ادا ہو رہے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حروف لغویہ۔ حروف لغویہ کتنے ہیں؟ یہ 2 ہیں۔ جیسے اوپر تھا حروف حلقیہ وہ 6 تھے، حروف لغویہ یہ 2 ہیں۔ سب سے پہلے ہے قاف، دوسرے نمبر پہ ہے کاف۔ اب ان میں ڈفرینس معلوم کرنا ہے ہم نے۔ سب سے پہلے جو اوپر قاف ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ قاف یہ کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب ادھر آپ یاد رکھیں، زبان کی جڑ جدھر سے ہماری زبان پیچھے سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا اس کو بولا جاتا ہے زبان کی جڑ، اور تالو کے نرم حصے۔ اب تالو کے 2 حصے ہیں۔ ہمارا جو تالو ہے آپ غور کریں جو فرنٹ سائڈ پہ ہے نا، سامنے والے دانتوں کے پیچھے جو 7 حصہ ہے چیک کریں، وہ خود نا 7 وہ ہوگا سخت حصہ۔ ٹھیک ہے، خود فیل ہوگا، اور تھوڑا سا آگے جائیں نا تو پیچھے والا حصہ نرم ہے۔ ٹھیک ہے، تالو کا ایک آگے والا حصہ سخت ہے، پیچھے والا نرم ہے۔ تو یہ جو موٹا قاف ہے نا قاف، یہ کدھر سے ادا ہونا ہے؟ پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھانی ہے اور وہ اوپر لگنی چاہیے تالو کے نرم حصے کے ساتھ قاف۔ ٹھیک ہے، جو دوسرا قاف ہے وہ کیسے ادا ہونا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ ٹھیک ہے، موٹا قاف جو ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، باریک قاف جو ہے تالو کی جڑ پیچھے سے
ज़बान की जड़ और तालू के नरम सख्त हिस्से से अदा होना है। काफ, फिर एक दफ़ा सुन लें, ऑफ और काफ। ठीक है, आगे आ गया हरूफ शजरिया। अब हरूफ शजरिया कितने हैं? ये 3 है। ठीक है, इनको कैसे अदा करना है पहले आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी। जीम, शीन, या। ठीक है, ये किधर से अदा होते हैं? पहले डेफिनेशन पढ़ें। ज़बान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होते हैं। देखिए, गौर करें, ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा और ऊपर जो हमारा तालू है ना, सख्त और नरम के दरमियान जो आएगा, दरमियान वाला हिस्सा उधर से, मतलब ज़बान को दरमियान से उठाना है और तालू के दरमियान में हमारी ज़बान लगनी चाहिए। कैसे अदा होंगे? जीम, शीन, या। ठीक है, आगे आ गया हरफ हाफिया। हरफ हाफिया कितना है? ये एक ही है। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ना है पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। दोद, इसकी डेफिनेशन क्या है? ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ू की जड़ से अदा होता है। ज़बान की करवट अब कौन सी है? ये ज़बान को जो साइड वाला किनारा है ना, दाढ़ू की साइड पे जो ज़बान का साइड वाला किनारा है, इसको बोला जाता है करवट, और ऊपर के दाढ़ू की जड़ से, मतलब ज़बान की करवट, जब ज़बान हमने करवट के बाद ज़बान को उठाना है ऊपर, और जो ऊपर वाली दाढ़ है ना, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली दाढ़ू की जड़ के साथ हमारी ज़बान लगनी चाहिए। दोद। ठीक है, ऐसे अदा होना है। फिर प्रैक्टिस करें। दोद। आज के लिए मुहारिज का बयान इतने काफ़ी है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपने इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 10 या 15 मिनट आपने जो मुहारिज का बयान मैंने आज पढ़ाया ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कम से कम 15 मिनट आपने टाइम निकाल के प्रैक्टिस करनी है। जब आपके मखरिज बेहतर होंगे तो फिर नेक्स्ट जो है ना सबक पढ़ने का मज़ा आएगा। मखरिज जब तक अदा नहीं होने तब तक अगले लेसन का भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है 2-3 दिनों में आपके मखारिज सेट हो जाएं। मज़ीद जब हम पढ़ते जाएंगे फिर बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आधा जो मखारिज का बयान रहता है वो हम कल करेंगे। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।